الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون عزیزان سید الشہداء ولایہ علی اور رضا حسین کے عنوان سے آج کی یہ ہماری چوتھی مجلس آپ حضرات کی سماعت کو منعقد کی جا رہی ہے۔ ارشاد خالق کائنات اسی کی روشنی میں وہ پیغام کہ جس کے بغیر نہ کسی کو نبی نہ کوئی نبی بن سکا اور نہ کوئی رسول بن سکا، اس لیے کہ ولایت کا وہ پیغام ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک کہ اس نے ولایت علی کا اقرار نہ کر لیا، اور رضا حسین جس کی خاطر عزادار تڑپتے رہتے ہیں، موقع تلاش کرتے رہتے ہیں، کب عزا ہو، کب فرش عزا بچھے، کب ہم غم حسین میں گریہ کریں، کب ہم ماتم کریں، کب مجلسوں میں شرکت کریں۔ یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہر عزادار سے جڑی ہوئی۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ عزیزوں، کلام پاک کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا ولی ہے، اس کا رسول ہمارا ولی ہے، وہ صاحبان ایمان ہمارے ولی ہیں جو نماز کے قائم کرنے والے۔ ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کا قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کا دینے والا ہو، اس لیے کہ آپ کو قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی نماز کی بات آئے گی وہاں فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ ہوگا۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد علیہ۔ تو ولایہ علی کا وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمیں ہر حال میں ماننا ہے، اس لیے کہ ولایہ علی جس کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس جملے کو کہہ رہا ہوں، اور اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو اس کائنات میں بھیجا، کوئی نبی نہیں بن سکا جب تک کہ اس نے ولایت علی کا اقرار نہ کر لیا۔ بھئی ہم بہت سارے عقیدوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جو نماز کا پڑھنے والا ہو، روزے کا رکھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، زکوٰۃ کا دینے والا ہو، خمس کا نکالنے والا ہو، غریبوں پر احسان کرنے والا ہو، صلہ رحم کرنے والا ہو،
دوست و احباب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، اخلاق کا بہتر ہو، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ایک ایسا بندہ مومن کہ جس میں اتنی ساری خصوصیات پائی جاتی ہوں، وہ یہ کہہ دے کہ جناب میں جبریل کو نہیں مانتا. بات ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے کہ وہ دائرہ اسلام میں رہ جائے گا؟ اچھا جبریل کو بھی مانتا ہوں میں، جو ہے وہ شیطان کو نہیں مانتا. نہیں عزیزو، یہ سارے وہ عقیدے ہیں کہ جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں. اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں اللہ کو، اور اللہ اگر دیکھنے میں آ جائے تو وہ اللہ نہیں ہے. اور وہ جو ہمارا نبی کہتا رہا کہ اس نے جنت کو پیدا کیا ہے، جہنم کو پیدا کیا ہے، وہ فرشتے ہیں، حور و غلمان ہے، سدرہ ہے، طوبہ ہے، سلسبیل ہے، کوثر ہے، جو ہمارا نبی ہمیں بتاتا گیا ہم اس پر یقین کرتے رہے، عقیدہ رکھتے رہے. اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ جو کہہ دیتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے. صلوات دیجیے نا ہمارا نبی وہ ہے کہ جو کہہ دیتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے. میرے دوستو اور عزیزو، تو نبی نے جس چیز کے اوپر جس چیز کو ہمیں بتایا، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کے اوپر ہم ایمان رکھیں. یہ عقائد کی منزل ہے. اس ذہن میں ایک چھوٹا سا واقعہ، سرکار کو ایک یہودی سے قرض لیا. وہ یہودی سرکار دو عالم کے پاس آ گیا، کہا میں نے آپ کو قرض دیا تھا، وہ میرا قرض وہ تو میں دے چکا ہوں، وہ تو میں دے چکا ہوں. عزیزوں، وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ بات کو سمجھ ہی نہیں پائے. کس سے کہہ رہا ہے گواہ؟ وہ جو معصوم ہے اس سے گواہ مانگا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، ایک بات کا تو پتہ چل گیا کہ جو بھی معصوم سے گواہ مانگے یہودی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ سرکار دو عالم نے، وہ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کیا تم میں سے کسی نے مجھ کو اس کا قرض ادا کرتے ہوئے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑا ہونے کے بعد کہا اللہ کے نبی، میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کے قرض کو ادا کر دیا. سرکار دو عالم اس کی طرف مخاطب ہوئے، مخاطب ہونے کے بعد کہا تم تو وہاں پر موجود نہیں تھے. کہا میں موجود نہیں تھا تو کیا ہوا؟ آپ نے خدا کے بارے میں ہمیں بتایا، آپ نے آپ نے جو ہے خدا کے بارے میں بتایا، جنت کے بارے میں بتایا، حور و غلمان کے بارے میں بتایا. آپ جس چیز کو بتاتے رہے اس کو بغیر دیکھے ہم نے اس کے اوپر ایمان رکھا. عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معصوم جو کہہ دیتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے. صلوات پر محمد تو ہمیں جو ہے وہ ذرا سا اس مسئلے پر رک کر غور و فکر کرنا ہے کہ سرکار دو عالم جس چیز کو بتاتے رہے اس شے پر ہمارا ایمان. سمجھے؟ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کا نبی، مرسل اعظم، تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کا سرکار، میرے رسول نے ایک ایک چیز کو بتایا جو اس کی طرف سے اس پر نازل ہوتی رہی. چاہنے والوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ جس چیز کو بتاتا رہے اس کے اوپر ایمان ہمارا ہونا چاہیے. تو یہ جتنے عقیدے ہیں یہ سب نبی نے ہم کو بتائے، سارے عقائد نبی. لیکن وہ کون سا عقیدہ ہے کہ جس کو پانے بغیر نبی نہیں بنتا؟ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے انبیاء ہیں، چاہے وہ آدم ہو، شیس ہو، انوس ہو، مہلائل ہو، قینائن ہو، سام ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو، یہ جتنے نبی ہیں یہ نبی بنے کیسے؟ بھائی نبی بنا کیسے؟ عربی میں خبر کو کہتے ہیں نبا. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو نیوز ہوتی ہے اس خبر کو کہتے ہیں عربی میں نبا. نبی جو ہے وہ نبا سے، بس ذہن تک پہنچی، بالکل آسان کر کے لفظوں کو آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں. عربی میں نبا خبر کو کہتے ہیں.
خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی. جب تک کوئی خبر نہ دے تب تک وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ جو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اس میں بہت ساری خبریں ہیں. اس میں جنت کی خبر ہے, حور و غلمان کی خبر ہے, فرشتوں کی خبر ہے, جنت کی خبر ہے, دوزخ کی خبر ہے. یعنی جتنی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں قرآن مجید کے اندر, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر موجود ہے. لیکن اس قرآن کو کسی جگہ پر بھی کتاب خبر نہیں کہا جاتا. اس کتاب کو کہا جاتا ہے قرآن مجید, کلام الہی. اتنی ساری خبریں ہونے کے باوجود اس کتاب کو کتاب خبر نہیں کہا جاتا. لیکن اس قرآن کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نبا, خبر والا سورہ. بڑی آسانی کے ساتھ سن رہے ہیں آپ. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نبا. نبی جب تک نبی بنتا نہیں, جب تک کہ خبر نہ پہنچائے, خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں نبی. قرآن کو کتاب خبر, کتاب نبا نہیں کہا گیا. قرآن مجید کو کتاب نبا نہیں کہا گیا. لیکن قرآن کے اندر ایک سورہ ہے جس کو سورہ نبا کہتے ہیں. وہ سورہ کیا ہے؟ اس کو بات کو یہی چھوڑتے ہیں, جنگ صفین میں چلتے ہیں. جنگ صفین میں ایک قاری قرآن لشکر شام سے نکل کر آیا اور وہ قرآن مجید کا یہی سورہ پڑھتا ہوا آیا. مولا کائنات کے ایک صحابی نے علی سے اجازت مانگی, مولا میں اس کے مقابل میں جانا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے اس کو بٹھا دیا, تم بیٹھو میں جاتا ہوں. مولا کائنات اس کے مقابل کے لیے وہاں سے بڑھے. وہ انسان جو لشکر شام سے نکلا تھا ایسا قاری تھا کہ اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اور قرآن میں بھی اسی سورے کی تلاوت کر رہا ہے, سورہ نبا کی. اور جب اس کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما یتساءلون عن النبأ العظیم, لوگ تم سے سوال کرتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں. مولا کائنات پڑھے اور پڑھنے کے بعد کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا قرآن میں کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا سورہ نبا پڑھ رہا ہوں. کہا سورہ نبا میں کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا یہ پڑھ رہا ہوں اما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوگ تم سے سوال کرتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں. مولا کائنات نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کون سی ہے؟ تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ خبر جس کو تو کہہ رہا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم, وہ عظیم خبر کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم. مولا کائنات نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم, جو تو پڑھ رہا ہے واللہ عن النبأ العظیم, وہ بڑی خبر میں ہوں, وہ بڑی خبر میں ہوں. نبی جب تک نبی نہیں بنتا جب تک کہ خبر نہ پہنچا دے, نبی جب تک نبی نہیں بنتا جب تک کہ خبر نہ پہنچا دے. اب چاہے نبیوں کا سردار ہی کیوں نہ ہو, آیت میں تیور بدل جاتے ہیں کہ اگر اس کو نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. صلوات پر محمد وآل محمد. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. ایسا لگ رہا ہے مجمع چینج ہو گیا, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, جب تک نبی بنتا نہیں, جب تک کہ وہ خبر نہ پہنچائے, اور وہ سب سے عظیم خبر جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھے کہ یہ ولایت کتنی ضروری ہے. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا کائنات نے نصرت کا وعدہ کیا تھا, جان دینے کی بات نہیں کی تھی. لیکن اگر جان کی بازی لگانے کی بات بھی آ گئی تو مولا کائنات نے فریب نہیں کیا, مولا کائنات نے ایک لمحے کا تحمل نہیں کیا. اب روایت اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم نے مولا کائنات کو بلایا. کب؟ کہ جب یہ کافر سارے اپنے منصوبوں میں فیل ہو گئے.
न बादशाहत के चक्कर में, न दौलत के चक्कर में, न शादी के चक्कर में। जब ये किसी सूरत से बच्चे पिट कर गए, वो सारी चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। अब इन काफिरों ने ये तय किया कि अब मोहम्मद को कत्ल किए बगैर बात जो है वो हल होने वाली नहीं है, लिहाजा अब मोहम्मद को कत्ल कर दिया। इन लोगों ने तय कर लिया कि ठीक है कत्ल तो कर देंगे, लेकिन जैसे ये सारे कबाइल इकट्ठा हुए, कोई बनी हाशिम वाला भी होना चाहिए। अबू लहब पड़ गया, आप भले ही लानत करते रहे, लेकिन उसने आने के बाद जो है इनकी तादाद 40 की 40 पूरी कर दी। अब जब इन्होंने तहैया कर लिया कि आज रात मोहम्मद को उनके बिस्तर पर कत्ल कर दिया जाएगा, अल्लाह ने इन काफिरों की साजिश को मोहम्मद के अज़हान तक पहुंचा दिया। ऐ मेरे नबी, आज की रात आप मक्के से हिजरत कर जाइए और अपनी जगह पर अली को सुला दीजिए, अपनी जगह पर अली को सुला दीजिए। मैंने मौलाए कायनात की जिंदगी में देखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो हुक्म दिया, अली ने कब कैसे कहा, कोई आपको कहीं पर कहीं नहीं मिलेगा। जो कह दिया उसको अंजाम दे दिया, जो कह दिया वो अंजाम दे दिया। लेकिन आज जैसे ही सरकार दो आलम ने पैगाम इलाही को पहुंचाया, अली, आज काफिरों ने यह तय किया है कि मुझे मेरे बिस्तर पर कत्ल कर दे, क्या तुम मेरे बिस्तर पर सो रहना गवारा करोगे? लफ्जों को बदलकर कहूं, क्या मेरे बदले कत्ल होना पसंद करोगे? अजीजों, जिस अली ने कभी मोहम्मद मुस्तफा से ये न कहा कि कब और कैसे और क्यों, आज वो अली कह रहा है, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? सरकार दो आलम ने कहा, हाँ बच तो जाएगी। कैसे बचेगी? कि आज मेरे बिस्तर पर तुम मैं बनकर सो जाओ। आप समझे नहीं बात को? आज मेरे बिस्तर पर तुम मैं बनकर सो जाओ, यानी रसूल इस्लाम अली को मोहम्मद बनाकर सुलाना चाहते हैं। और लोग कहते हैं कि जनाब वो मौलाए कायनात का कद जो है वो छोटा था, पस्ता कद कहते हैं। ये पस्ता कद पस्त ज़हनियत वाले लोग कहते हैं, वरना मासूम की सबसे अजीम सिफत यह होती है कि वो जिस मजमे में चला जाए सबसे बुलंद कामत वही होता है, सबसे बुलंद कामत वही होता है। मासूम की सिफात पढ़िएगा, वरना ये बात कैसे गवारा हो जाएगी। मौलाए कायनात से कहा, आज मेरे बिस्तर पर सो जाओ, समझे, आज मेरे बिस्तर। अल्लाह के रसूल, अब तारीख बताती है कि मौलाए कायनात ने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। भाई इंसान सजदा शुक्र कब अदा करता है? जब उसे कोई नेमत मिलती है। ये कौन सी नेमत कि 40 बरहना तलवारें? हमारी निगाहों के सामने अंबिया की तारीख भी है कि जब बाप ने बेटे से कहा कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, बेटे ने कहा कि बाबा आप अपने ख्वाब को पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाइएगा। अंबिया ने भी मौत को कबूल किया है, लेकिन सब्र समझकर। अल्लाह ने अज़मत अबू तालिब के बेटे की शान के जिसने मौत को कबूल किया है, सब्र समझकर नहीं, शुक्र समझकर। मेरे सो रहने से जान बच जाएगी। हाँ अली, सो जाओ। और देखो ये काफिरों की अमानतें हैं, ये अमानतें हैं, कल सुबह पहुंचाकर मेरे पास चले आना। बात खत्म हो गई। मेरे दोस्तों और अजीजों, अली ने अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी को देख लेते, कभी भी बिस्तर नहीं ली, कभी भी बिस्तर नहीं लिया। मेरा मौला कभी सोया ही नहीं। ये ना सोने की सिफत, जब मैंने कुरान पढ़ा, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, तो मुझे अल्लाह की एक सिफत नजर आई कि जिसके बारे में कुरान कह रहा है वो है कि न जिसको नींद आती है न ऊंघ आती है। आज रसूल इस्लाम ने कहा, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। जो कभी ना सोया हो, जो कभी ना सोया हो, रसूल ने कहा सो जाओ।
اچھا دیکھیے سونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، سمجھے؟ کچھ بچے ہیں 10 بجے سو جاتے ہیں، کچھ ساری رات پب جی کھیلنے کے بعد بھی نہیں سوتے. یہ بھی بڑی مصیبت ہے نوجوان نسل کے لیے. یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑا اچھا گیم ہے، یہ تباہی ہے، یہ تباہی ہے. جتنی دیر تم پب جی کھیلتے ہو اتنی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرو، کسی دعا کا ترجمہ پڑھو، کسی سے کوئی ایسی گفتگو کرو کہ جس سے تمہیں فیض حاصل ہو. اس میں تمہارا وقت بھی برباد ہو رہا ہے، آنکھوں کی روشنی پر بھی اثر ہوتا ہے. ایک صلوات دیجیے پر محمد والے. لیکن بچوں کے لیے تھوڑی بہت تبلیغ ایسی ہونی چاہیے. مولا کائنات نے سرکار دو عالم سے کہا کہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. سرکار دو عالم نے ٹھیک. میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے نبی کو یہ پیغام پہنچایا کس نے کہ آج تم کو تمہارے بستر پر قتل کر دیا جائے گا؟ جبریل نے پہنچایا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر نبی خدا سے کہتا ہوں، اللہ کے نبی یہ جبریل آپ کا نوکر ہے، اسی کو سلا دیجئے. یہ فرشتہ ہے، کب کا ہے؟ آدم سے پہلے کا ہے. خدا نہ خواستہ اگر شہید بھی ہو گیا تو ثواب ملے گا اسی کو. اور یہ فرشتہ اس پہ تلوار اثر تو کری نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کام میں بھی آ گئے تو ثواب ملے گا، شہید ہو جائیں گے. عجب نہیں کہ جبریل جواب دے کہ آپ نے جیسا سمجھ رکھا ہے کہ میں محمد کی جگہ پر آ جاؤں. عزیزو، محمد کی جگہ پر جبریل جیسا فرشتہ آتا نہیں. محمد اور منزل کیا ہے کہ ادھر میرا مولا سرکار دو عالم کو رخصت کر دیا. یہ ساری کی ساری جتنی امانتیں ہیں یہ پہنچا کر میرے پاس آ جانا. عزیزوں، وہ اللہ کا نبی جو کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا. بڑا قیمتی جملہ. وہ اللہ کا نبی جو کافروں کی امانتوں کو علی کے علاوہ نہیں دیتا. نہیں، میں نے تو یہ دیکھا کہ علی کو کوئی ایسی امانت نہیں جو محمد نے نہ دی ہو. ہر امانت. ہاں، ایک دو ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ علی کو نہیں دیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ سورہ برات نازل ہوا، تبلیغ کے لیے ایک بوڑھے کو بھیج دیا. اللہ کا حکم ہوا کہ محمد یا تو اس کی تبلیغ کے لیے تم جاؤ یا اس کو بھیجو جو تم جیسا ہو. عزیزو، اس سورے کی تبلیغ ہی سے اندازہ لگا لو کہ اگر محمد کے جیسا کوئی ہے تو علی ہے. یا تو تم جاؤ یا اس کو بھیجو جو تم جیسا ہو. مولا کائنات کو بھیجا، واپس بلا لیا اس کو. بڑے ناراض ہوئے کہ نہیں، نہ میں نے تمہیں بھیجا تھا نہ تمہیں بلایا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ تم جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ بس یہ جائے. 39 دن تک علم اٹھا اٹھا کر لوگ جاتے رہے. یہ امانت تھی کہ نہیں تھی؟ 39ویں دن کیا کہا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّاحَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل علم عطا کروں گا مرد کو. یہ دو ایسے مواقع ہیں. لیکن جب بھی امانت کی بات آئی رسول اسلام نے مولا کائنات کے حوالے کی. تو عزیزو، وہ نبی جو کافروں کی امانتوں کو علی کے علاوہ کسی کو دینا پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کی خلافت جیسی امانت کو علی کے علاوہ کس کو دے کر جائے؟ کون ہے ایسا؟ اور یہاں پر مولوی اسماعیل دیوبندی اللہ ان کو بڑی رحمت کرے، وہ کہتے تھے کہ اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے، محمد مصطفیٰ کے لاکھ احسان ہیں کہ وہ ان امانتوں کا امین علی کو بنا کر گئے. اگر کسی اور کو بنا دیا ہوتا تو ساری زندگی قرضہ اتارنے میں لگ جاتی. صلوات محمد والے. دیکھیے، ابھی تک آپ سو رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ سوئے تو مولا کائنات، لیکن جاگے آپ. مولا کائنات کو بلایا، میرے بستر پر سو جاؤ. ایگریمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ جائیے، میں سو جاؤں. اب تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات رسول اسلام کے بستر پر سوئے، اور ایسا سوئے کہ
کہتا ہے میرا مولا کہ ایسا میں کبھی سویا ہی نہیں. سو گئے. یہ تو کافر چاروں طرف 40 قبیلوں کے کافر تھے جو برہنہ تلواریں لیے ہوئے گھوم رہے تھے. ان کو پتا کیسے چلا کہ نبی ہیں؟ بھائی کوئی تو نشانی ہوگی, کوئی تو نشانی ہوگی. تو یہ کافر پہچانتے کیسے تھے کہ محمد کہاں ہے؟ ہم کسی ڈاکٹر کے گئے, جیسے گیٹ پہ پہنچے ایک تختی لگی ہوئی دیکھی, ڈاکٹر ان. ہم سمجھ گئے کہ ڈاکٹر اندر ہے, لیکن جیسے ہم نے آؤٹ کی بات اس تختی پر دیکھی ہم سمجھ گئے کہ ڈاکٹر نے اب ہمارا یہاں رکنا بیکار ہے, ڈاکٹر ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے. یعنی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے. تو یہ کافر پہچانتے کیسے تھے؟ اب ہم نے حدیث قصہ کو پڑھا, حدیث قصہ کو پڑھا تو اس میں بی بی کہتی ہے طلال عمر کان محمد رفیع لگت تمامے. جس وقت میرے بابا نے چادر اوڑھی تو میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند. ہمیں پتہ چلا کہ محمد کے چہرے سے نور ساطع ہوتا تھا. تو یہ کافر جب بھی محمد کو پہچانتے تھے نور کے ذریعے سے, ساری رات یہ کافر یہاں پر رکے رہے, اس لیے کہ نور تو وہی تھا. ایک جملہ میری سمجھ میں آ گیا کہ شب ہجرت نور یہاں پر ہے نہیں, شب ہجرت نور بستر رسول پر ہے, رسول نہیں ہے. رسول کہاں ہے؟ رسول تو غار میں ہے. تو شب ہجرت نور یہاں تھا, شب ہجرت نور یہاں تھا, محمد وہاں تھے, نور یہاں تھا, محمد وہاں تھے, نور یہاں تھا, محمد وہاں تھے. ہمیں پتہ چل گیا کہ نور یہاں ہے, وہاں محمد ضرور ہے لیکن نور نہیں تھا. چلیے بات کو آگے بڑھا. مولا کائنات بستر پر لیٹ گئے, ادھر اللہ فرشتوں کے اندر فخر و مباحث کر رہا. دیکھو تم, ایک بھائی نے کس طرح دوسرے بھائی پر اپنی جان کو نثار کر دیا. اور یہ تو جبرائیل و میکائیل ہیں, یہ فوراً ایک سرہانے اور ایک پایتی. جبرائیل سرہانے پایتی کھڑے ہوئے ہیں, میکائیل سرہانے کھڑے ہوئے ہیں. یہ جبرائیل کے شاگرد ہیں, بڑے خوش ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آج بڑا اچھا موقع ملا کہ علی کے سرہانے کھڑے ہونے کا موقع ملا. اور جبریل سے کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھو آج میں اپنے مولا کے سرہانے کھڑا ہوں, کہ تم شاگرد ہو, شاگرد ہی رہو گے. تم اگر نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو علی کے قدم نظر آئیں گے. میں علی کے قدموں میں کھڑا ہوا ہوں, جب نگاہوں کو اٹھا کر دیکھوں گا تو علی کا چہرہ دیکھوں گا. رسول نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. مولا کائنات بستر رسول پر سوئے ہوئے ہیں, اللہ فرشتوں میں فخر و مباحث کر رہا ہے. اور یہاں جبرائیل و میکائیل دونوں سے کہا کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. تم میں کون ہے کہ ایک پر اپنی جان کو دوسرا قربان کر دے؟ دونوں نے کہا اللہ جتنی زندگی دے گا تیری عبادت میں بسر کر دیں گے. کہ دیکھو غور کرو, ایک بھائی نے کیسے دوسرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دی. اب یہ فرشتے, اور ادھر میرا مولا بڑے سکون سے سویا. علی کو سوتا ہوا فرشتوں نے دیکھا, فرشتوں نے مبارکباد دی. حوروں نے دیکھا, حوروں نے مبارکباد دی. غلمان نے دیکھا, غلمان نے مبارکباد دی. جس نے دیکھا اس نے مبارکباد دی. لیکن میں نے دیکھا کہ قرآن صامت, قرآن ناطق کو سوتا ہوا دیکھ کر ایک مرتبہ قصیدہ پڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہے, اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ آج بستر رسول پر جانشین رسول سو رہا ہے. اب قرآن نے ایک ایک حرف نے پڑھ کر علی کو مبارکباد دی, اور قرآن کا ایک ایک حرف کہہ رہا ہے. الف نے کہا امیر المومنین سو رہا ہے, اسد اللہ سو رہا ہے, آپ مت سوئیے گا. بے نے کہا باب مدینۃ العلم سو رہا ہے. تے نے کہا تحت الثری کا عالم سو رہا ہے. جن نے کہا جبریل کا استاد سو رہا ہے. نے کہا حیدر کرار سو رہا ہے. خیر نے کہا خیبر کا فاتح سو رہا ہے. دال نے کہا درجات کی بلندی سو رہا ہے. زال نے کہا ذوی القربیٰ کا مصداق سو رہا ہے. رے نے کہا رہبر انسانیت سو رہا ہے. زے نے کہا صاحب بے مثال سو رہا ہے.
سین نے کہا سید العرب سو رہا ہے، شین نے کہا شجاعت کا مرکز سو رہا ہے، سعد نے کہا صبر کا آقا سو رہا ہے، سعد نے کہا ضمیروں کا حاکم سو رہا ہے، تو نے کہا تطہیر کا وارث سو رہا ہے، طاہر مولا سو رہا ہے، سو نے کہا ظاہر و باطن کا جاننے والا سو رہا ہے، این نے کہا عین اللہ سو رہا ہے، علی ابن ابی طالب سو رہا ہے، این نے کہا غالب علی کل غالب سو رہا ہے، آپ نے کہا کرتار سو رہا ہے، لام نے کہا لا فتح سو رہا ہے، میم نے کہا من کنت مولا سو رہا ہے، اور نے کہا ولی دو جہان سو رہا ہے، یہ نے کہا یامر اسلام سو رہا ہے۔ عزیزان گرامی محمد کہہ گئے تھے کہ علی سو رہا ہے، کافر ساری رات یہ سمجھتے رہے کہ محمد سو رہا ہے، یہاں کافر پریشان، محمد سو رہے ہیں، محمد کہہ گئے تھے علی سو رہے ہیں، بیچ میں نصیری آ رہا اور آنے کے بعد کہتا ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے، غور سے دیکھو یہ تو میرا خدا سو رہا ہے۔ صلوات پر رسول پر سو رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی یہ شب ہجرت کی بات ہے، سرکار دو عالم کو اس بات کی خبر جبریل نے نماز مغربین میں پہنچا دی تھی۔ بعد نماز مغربین اللہ کے نبی نے کھڑے ہونے کے بعد یہ اعلان کیا کہ آج کی رات کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اعلان کر دیا۔ جس نے کیا سارے نبیوں کے سردار نے، کن کے سامنے کیا؟ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے۔ عزیزان گرامی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اب محمد کی اس بات کو سننے کے بعد کوئی بھی انسان اپنے قدم اپنے گھر سے نکالتا ہے، بتائیے کہ وہ مسلمان رہا کہ نہیں رہا؟ جو محمد کی حکم عدولی کرے کیا وہ دائرہ اسلام میں رہے گا؟ میں تو نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا۔ اب عزیزوں سرکار دو عالم اپنے بیت الشرف سے نکلے، کچھ آیتیں پڑھی، خاک اٹھائی، کافروں کی طرف پھینکی، نکل گئے ان کے درمیان سے، کافروں کو پتہ تک نہ چلا۔ عزیزوں جب پہلا محمد اس صفت کا ہے کہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہوا دکھائی نہ دے، تو اگر آخری محمد بھی اس صفت کا ہو کہ لوگوں کے درمیان ہو اور دکھائی نہ دے، میرا مولا ان کافروں کے درمیان سے نکل گیا، کافروں کو خبر تک نہ ہو۔ علی بڑی شان سے سو رہے ہیں، رسول اسلام کچھ دور چلے تھے کہ کسی کے پیچھے سے آنے کی آہٹ محسوس کی، رسول سمجھے کوئی مشرک آ رہا ہے، مسلمان تو آ ہی نہیں سکتا۔ اب رسول تیزی سے چلے، یہ بھی تیزی سے چلے، رسول اور تیزی سے چلے، انہوں نے یہاں تک کہ رسول اسلام کے پاس پہنچے، دور سے کہا اللہ کے نبی میں ہوں، تم کیوں آئے؟ اچھا میں نے گوارا نہیں سمجھا کہ آپ تنہا جائیں، یہ تنہا جانے کی بات نہیں تھی۔ عزیزوں ہمارے یہاں گاؤں میں بچپن میں بڑی چوریاں ہوتی تھی، اور چور جو ہے وہ مور کی آواز نکال کر ایک دوسرے کو سگنل دیتے تھے، اچھی طرح پر مور کی آواز نکال کر، یا ان کی جو بھی آواز طے ہو گئی کہ جب ہم یہ آواز نکالیں گے تو تمہیں جو ہے وہاں پر اکٹھا ہو جانا ہے۔ بات ذہن میں آئی؟ اگر آج اس بات کو ریئلائز کیا جائے تو گوگل میں لوکیشن بھیج دیتے ہیں نا، سگنل بھیج دیتے ہیں۔ یہ بات اگر ذہن میں رہے، اب میری اس بات کو سنیے گا، سرکار دو عالم کا تم کا اللہ کے نبی میں نے مناسب نہیں سمجھا، اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر کیوں گئے۔ دو ہی وجہ ہیں، یا تو لے جانے والے کی دیانت پر سرکار دو عالم کو اطمینان نہیں تھا، مجبور تو میں رسول کو کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال اللہ کا نبی ساتھ لے کر گیا، لیکن کیسے؟ یہ جو ہے وہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے آپ رکیے، یہ میرے دو ناقے ہیں، ایک آپ لے لیجئے، ایک پر میں سوار ہو جاؤں گا۔ رسول نے کہا کہ میں کسی کے ناقے پر سوار نہیں ہوتا، میں کسی کے ناقے پر نہیں بیٹھتا۔ اچھا ایک میں آپ کو نظر کیے دیتا ہوں کہ میں تمہاری نظر کو قبول نہیں کرتا۔ اب لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ تم بڑی نظر و نیاز کرتے ہو، ہم تو نہیں کرتے، تم کرو گے کہاں سے؟ کل اگر تمہارے ابا کی قبول ہوئی ہوتی تو تم بھی کرتے، اگر تمہارے ابا کی نظر قبول ہوئی ہوتی تم بھی کرتے۔ لیکن عزیزان گرامی اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ تاجر قوم کا تھا، کتنے کا ناکہ کتنے کا رسول کو بیچا،
لیکن رسول اسلام اس ناقے پہ سوار ہوئے یہاں تک کہ آپ اس غار تک پہنچ گئے. اور غار میں سرکار دو عالم نے پناہ لی. نظام قدرت یہ ہے کہ مکڑی نے فوراً جالا تن دیا, کبوتری آئی اور اس نے انڈے دے دی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس زمانے میں انٹرنیٹ ہوتا تو لوکیشن بھیج دی جاتی. یہ لوکیشن بھیجے تو کیسے بھیجے؟ وہ جو 40 قبیلوں کے ہیں ان تک بات پہنچے تو کیسے پہنچے؟ اس لیے کہ نبی تو ان کے پاس ہے. کیسے؟ عزیزان گرامی, آپ نے بچے کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سانپ کو دیکھ کر رو پڑے. یہ بوڑھا سانپ کو دیکھ کر رو کیوں رہا ہے؟ یہ رو نہیں رہا, یہ لوکیشن بھیجی جا رہی ہے کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو میرے پاس ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ سگنل دیا جا رہا تھا. وہ عرب جو اونٹ کے قدم دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ کس قبیلے کا ہے, کس کا اونٹ ہے, کتنی اس کی عمر ہے, یہ سارے نشانات دے کر وہاں تک آئے. اب جو انہوں نے آنے کے بعد غار پر عجیب منظر دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ بکری نے جالا تنا ہوا ہے اور کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں. یہ پریشان. سگنل تو یہیں سے جا رہا تھا, آواز تو یہیں سے جا رہی تھی, لیکن یہاں پر حالات بدلے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی اس 40 کے 40 گروہ کے آدمیوں کو آتا ہوا جبرائیل نے دیکھا, ایک مرتبہ جبرائیل طلب کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے, معبود تیرا حبیب اور اس کی جان خطرے میں ہے, معبود کچھ ایسا انتظام کر کے تیرا نبی ان کافروں کے پار سے بچ جائے. کہ تو جبرائیل کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ حفاظت رسول کروں. کہ جاؤ زمین پر چلے جاؤ. جبرائیل جلدی سے, یہ چشمے زدن سے پہلے جبرائیل اس غار کے مہانے پر پہنچ گئے. مکڑی نے جبرائیل کو آتا ہوا دیکھ کر کہا, جبرائیل تم کیوں آئے ہو؟ میں اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. میں اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. تو وہ انتظام تو میں نے کر دیا ہے. میں نے کر دیا. کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن مجید میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا بتایا ہے, اور تو کہہ رہی میں نے انتظام کر دیا. کہ دیکھ نہیں رہے جالا تن دیا. کہ اس کو تو اللہ نے سب سے کمزور گھر بتایا ہے. اور تم بڑے طاقتور ہو. ہاں الحمدللہ, میں وہ ہوں کہ جس نے قوم لوط کے 7 شہروں کو اپنے پروں پر اتنا بلند کیا کہ وہاں کے رہنے والوں نے آسمانی مخلوق کی تسبیح و تحلیل کی آواز کو سنا, اور میں نے ان کو ان کے 7 طبق کے 7 زمین میں جو ہے وہ پلٹ دیا. میں وہ ہوں کہ جس نے یہ کام کیا. میں وہ ہوں کہ ایک چشمے زدن میں ایسی پرواز کرتا ہوں. اب جبرائیل ظاہر سی بات ہے فرشتے. مکڑی نے کہا کہ میں نے انتظام کر دیا, تم بڑے شہزور ہو, یہ جالا تن دیا ہے, ذرا توڑ کر بتاؤ. جبرائیل نے کوشش کی, کچھ نہیں ہوا. پھر کوشش کی, کچھ نہیں ہوا. اور کوشش کی, کچھ نہیں ہوا. اب اگر میں اپنی زبان میں سمجھاؤں تو جلدی سمجھیں. جب ہم کسی کام سے تھک جاتے ہیں, پسینہ آ جاتا اور بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں اور وہ کام سہل نہیں ہوتا, آسان نہیں ہوتا, تو ہماری زبان پر ایک ہی نام آتا ہے, اور وہ نام علی ہے. یہی کچھ جبرائیل نے کیا. ایک مرتبہ جبرائیل نے اپنے زانو کو طے کیا, مکڑی کے جالے میں ہاتھ ڈالا, اور ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا یا علی مدد. مکڑی نے کہا جبرائیل خبردار, جس کا نام لے کر میں نے یہ جالا بنایا تھا اسی کا نام لے کر توڑ رہے ہو. صلوات بر محمد. تو میرے دوستوں اندازہ لگایا کہ علی سے اگر کوئی معمولی سی مخلوق بھی مدد مانگتی ہے تو میرا مولا اس کو بھی مایوس نہیں کرتا. ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں, ہم تو علی کے ماتمدار ہیں, ہم تو علی اور اولاد علی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ان کی ولایت کا دم بھرنے والے ہیں, ان کے غم میں آنسو بہانے والے ہیں. میرے دوستوں اور عزیزوں, آج محرم کی 5ویں شب, چوتھی مجلس ہے لیکن شب 5. مسائب تو بہت, کس کے مسائب پڑھے جائیں؟ سہیل قین کے مسائب پڑھوں, حبیب بن مظاہر کے مسائب پڑھوں, سعید کے مسائب پڑھوں, جون کے مسائب پڑھوں, یا ہور کے مسائب؟
सब तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक एक खाका बताता हुआ चलूँ। सईद वो है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज अदा करने में ऐसा रोल अदा करता है कि हर एक तीर को अपने सीने पे रोकता है। खुदा की कसम, ये 100 या 120 साल का साहबी हुसैन, नासिर हुसैन, जब तक जमीन पर नहीं आया, जब तक हुसैन की नमाज तमाम हो। जैसे ही सईद जमीन पर गिरे, हुसैन ने सईद का सर अपने जानों पर रख लिया। सईद ने आंखों को खोलकर देखा, आका की आगोश में गुलाम का सर अपने सर को जमीन पर रख दिया। मौला ये क्या कर रहे हो? कहीं गुलामों के सर भी आकाओं की आगोश में आते हैं? कहना सईद, यहाँ बात गुलामों आका की नहीं, तुम्हारा सर हमारी आगोश में रहेगा। क्या बात है, तकलीफ हो रही है? का मौला कुछ तीर हैं जो सीने में लगे हुए हैं, बाजुओं में लगे हुए हैं। एक मरतबा ये गुफ्तगू हो ही रही थी, सीने में तकलीफ है, बाजुओं में तकलीफ है। सईद कहते मौला ऐसा महसूस होता है कि मेरे सीने में ठंडक पड़ रही है। का सईद सलाम करो, ये हमारे नाना रसूल खुदा आ गए जो तुम्हारे सीने पर हाथ फेर रहे हैं। ये बाजुओं में जो तुम्हें राहत महसूस हो रही है, ये मेरे बाबा अली मुर्तज़ा है। ये तो तुम्हारे पहलू पर सुकून महसूस हो रहा है, ये मेरा भैया हसन है। एक मर्तबा सईद कहते हैं इनका मौला ऐसा लगता है कि कोई बीवी है जो मेरे सामने से करती हुई निकलती है। का सईद पैरों को समेट लो, ये कोई और नहीं हमारी माँ फातिमा। अल्लाह, खुदा कोई कम न दे सिवाय हुसैन के। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, मैं जॉन के मसाए पढ़ूं। जॉन वो है कि जो गुलाम है, लेकिन जब जॉन को इजाज़त नहीं मिली तो इमाम हुसैन से कहता है मौला, क्या आप ये पसंद नहीं करना चाहते कि मेरा काला और सियाह खून बनी हाशिम के सुर्ख खून के साथ मिल जाए? जॉन को हुसैन ने सीने से लगाया, जॉन ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हबीब इब्ने मज़ाहिर को हुसैन ने खत लिखा और खत में एक अजीब जुमला लिखा, ऐ रजुल फ़क़ीह, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि फातिमा ज़हरा का लाल करबला के लक़ोदक सहरा में आ गया है? बेटियां साथ में हैं, बहनें साथ में हैं, बच्चे साथ में हैं। अगर चाहते हो कि हुसैन की नुसरत करो तो असरे आशूर से पहले पहुंच। ये खत हुसैन ने लिखा रजुल फ़क़ीह कर। कासिद पूरे कुफे पर पहरा लगा हुआ है, लेकिन कासिद हुसैन का था। हबीब के दरवाजे तक बैठ गए, पहुंच गए, दखलबाब किया। हबीब खाना खा रहे, जल्दी से आए। कासिद, क्या बात? तो मैं कासिद हुसैन खत दिया है। खत पढ़ा, आंखों से लगाया, अश्क जारी हो गए, अपने आंसुओं को जब्त किया। घर में आए, बीवी ने सवाल कर लिया, कहा हबीब क्या बात है, क्या मसला है? का हुसैन ने नुसरत के लिए बुलाया। का हबीब इरादा क्या है? का मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। का फातिमा ज़हरा का लाल तुझे मदद के लिए बुला रहा है और तुझे मेरी फिक्र है। ये भूल गया कि हुसैन के साथ ज़ैनब उम्मे कुलसूम, सकीना और रुक़ैया है। हबीब ने ज़ौजा से कहा मैं सिर्फ तुम्हें आज़मा रहा हूँ। गुलाम को अपना घोड़ा दिया, जाओ फला मकाम पर खड़े हो जाओ, मेरा इंतज़ार करना। काफ़ी वक्त हो गया, हुकूमत के हालात बड़े शदीद हैं। हबीब बड़ी ताख़ीर के साथ उस गुलाम के पास तक पहुँचे, लेकिन जब गुलाम के पास पहुँचे तो अजीब आलम है कि गुलाम हबीब के घोड़े की गर्दन में बाहें डाल कर कह रहा है कि अगर मेरा आका हुसैन की मदद के लिए तेरे ऊपर सवार होकर न जा सका तो मैं ज़रूर जाऊंगा। ये हबीब ने सुना, सरों सीने को पीट लिया। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, वो वक्त आ गया कि फातिमा ज़हरा के लाल की मदद के लिए गुलाम आबादा है। करबला ताखीर हो जाएगी। हबीब घोड़े पर सवार हो, गुलाम का मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। का नहीं, जब आज़ादी का वक्त आया है मैं अपने आका की खिदमत के लिए जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि गुलाम किस तरह से हबीब के साथ है, लेकिन हबीब पहुंच गए करबला के मैदान। हुसैन इमाम वक्त कभी अब्बास को भेजते हैं, जाओ कूफे से जो रास्ता आए देख कर आओ हमारा हबीब आया कि नहीं।
جعفر کو بھیجتے ہیں، قاسم کو بھیجتے ہیں، اور محمد کو بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے آنے کے بعد پیغام دیا، آقا ایسے کوفے کی طرف سے ایک گرد و غبار نمودار ہو رہا ہے، ایک عباس حبیب آ گئے، علی اکبر بڑھو اور محمد بڑھو۔ سارے کے سارے بنی ہاشم کے شیر حبیب کے استقبال کے لیے بڑھے۔ ایک مرتبہ حبیب قریب سے قریب آئے، شکلیں پہچانے لگے۔ جب اپنے استقبال کے لیے عباس و علی اکبر کو دیکھا، حبیب نے گھوڑے سے گرا دیا۔ یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کے استقبال کے لیے آقا آ گئے۔ اتنے میں حسین پہنچ، حبیب تم پر ہمارا سلام۔ حسین کے سلام نے تو حبیب کے کیا عالم ہوا ہوگا، حبیب کا سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ جب یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی، فضا کو بلایا، فضا جلدی آؤ۔ فضا آ گئی، کیا مسئلہ ہے؟ کہ شہزادی ایسا لگتا ہے کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ شہزادی نے آواز دی، اونو محمد یہاں، اونو محمد آئے۔ کہا جاؤ اور جانے کے بعد ماموں کو سلام کرو۔ زینب کے شیر بڑھے، حبیب کو ماموں کہہ کر سلام کیا۔ حبیب نے سرو سینے کو پیٹا۔ اللہ خدا کو یہ موقع دے سوائے غم حسین۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا حبیب ابن مظاہر، یہ اسدی شیر حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ عاشور کا دن آ گیا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، آذان ہو گئی، صفیں آراستہ ہو گئی۔ عزاداروں بس یہ جملہ سن سکتے ہیں تو سن لیجیے گا کہ حسین نے رجل فقیہ کہا۔ اتنے میں کہ امام حسین علیہ السلام مصلی پر آئے، لشکر عمر سعد کی جانب سے کسی نے بد کلامی کی اور کہا حسین پڑھ لو نماز، اگر تمہیں یہ نماز فائدہ پہنچائے۔ حبیب ابن مظاہر نے مصلی کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد اس ظالم کی طرف بڑھے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، عزادارہ نے مظلوم دے کر کہا حبیب نماز پڑھ کر چلے جاؤ۔ کسی نے نہیں کہا حبیب سے کہ نماز پڑھ کر چلے جاؤ۔ ہاں ایک جملہ ملتا ہے کہ کسی نے کہا کہ حبیب نماز تو پڑھ لو، کہ اب رسول کے ساتھ میں جنت میں نماز پڑھوں گا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا مسئلہ کیا ہے؟ حبیب کو نماز پڑھ کے جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے؟ نماز کا وقت ہے، لیکن حبیب کو حسین نے رجل فقیہ کہا ہے۔ رجل فقیہ حسین کی موجودگی میں فتویٰ دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ اب میں آپ کے جد کے پیچھے نہ امام حسین نے روکا نہ حبیب کو ٹوکا۔ یہ 80 سال کا بزرگ میدان کارزار میں پہنچا، زخموں سے چور ہو گیا، حسین کو سلام کیا، حسین حبیب تک پہنچے۔ کیا مقام ہے حبیب کا؟ تو جملوں میں بات کو تمام کیے دیتا ہوں۔ کیا مقام ہے حبیب کا؟ ادھر حسین حبیب کے پاس پہنچ گئے، حبیب کے سر کو بھی اپنی آغوش میں رکھا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، حبیب کہہ رہے آقا معاف کر دینا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا حبیب کی جان قفص انصری سے پرواز کر۔ کیا مقام ہے حبیب کا؟ امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اندر ہی حبیب کی قبر، حبیب کی زریح، بالکل حبیب کی زریح امام حسین کی زریح کے بالکل قریب میں۔ کسی نے خواب میں عالم دین حبیب ابن مظاہر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد گفتگو شروع کی۔ حبیب کیا مقام ہے تمہارا کہ تم نے کربلا میں فاطمہ زہرا کے لال پر اپنی جان کو قربان کر دیا؟ حبیب وہ مقام ہے تمہارا کہ تمہیں حسین کی زری کے قریب جگہ ملی، حسین کے حرم میں تمہیں جگہ ملی۔ حبیب
جنت کو تو تم نے اپنی آنکھوں سے دنیا ہی میں دیکھ لیا تھا، حبیب کیا ایسی کوئی خواہش ہے جو تم دنیا میں پلٹائے جاؤ اور اس خواہش کو پورا کرو؟ عزاداران مظلوم کربلا معلوم ہے حبیب کیا کہتے، اے کاش مجھے زمین پر پلٹایا جائے، دنیا میں پلٹایا جائے اور میں فرش عزا پر بیٹھوں، حسین کی غربت پر گریا کروں، حسین کے بچوں کا ماتم کروں، عباس کے بازوؤں کا پرسا دوں، اکبر کے سینے کا پرسا، قاسم کی پامال لاش کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء عبیہا وبالہا معبود یا حسین مظلوم کے عزادار ہیں کی آوائز کو پورا فرما، پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہے انہیں قرض نجات عطا فرما، مناد بے اولاد ان کو رب صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا، معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، شیعان محمد جہاں پر آباد ہے ان کی سچی ابو کی مال کی جان کی حفاظت فرما، معبود دشمنان اسلام کو نہیں سنابود کر دے، بالخصوص عائشہ علیہ سعود اور علیہ یہود کو نہیں سنابود کر دے، معبود عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، معبود تمام مصیبتوں اور آفتوں کو عزاداروں سے دور کر دے، حسین کی عزاداری کو فروغ عنایت فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم